کچھ زہر ایسے ہوتے ہیں جو بوتل میں نہیں ملتے، جو رنگ بو ذائقہ کچھ نہیں رکھتے، وہ انسان کے دل میں پلتے ہیں، آہستہ آہستہ، روز تھوڑا تھوڑا، اور ایک دن انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ وہ رات بارش برس رہی تھی، جیسے آسمان بھی رو رہا تھا۔ شاہراہ پر گاڑی کے ٹائروں کی چیخ، اور پھر بارش برس رہی تھی، جیسے آسمان بھی اس انتقام پر رو رہا ہو۔ شاہراہ پر گاڑی کے ٹائروں کی چیخیں، اور پھر وہ دھماکہ خیز آواز، جیسے کوئی جبلت انتقام اپنی منزل کو پہنچ گئی ہو۔ یہ سب حاسدانہ رقابت سے شروع ہوا تھا۔ اسد اور فرحان بچپن کے دوست تھے، لیکن جب فرحان نے زندگی میں ہر شعبے میں فوقیت حاصل کر لی، شاندار کیریئر بنا لیا، بے پناہ دولت، اور سب سے بڑھ کر وہ لڑکی جس سے اسد بے پناہ محبت کرتا تھا، تو اسد کا دل حسد کی آگ میں جھلسنے لگا۔ حسد وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی روح کو چاٹ جاتا ہے۔ اسد کے لیے فرحان کی خوشی اس کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بن گئی تھی۔ وہ اپنے دوست کے ہر کامیاب لمحے پر جلتا، اس کی ہر مسکراہٹ پر کڑتا۔ اس نے کئی بار کوشش کی وہ اپنے دل سے زہر کو نکال پھینکے، لیکن ہر بار حسد کا عفریت مزید مضبوط ہو کر سامنے آتا۔ پھر اس نے وہ خوفناک فیصلہ کیا۔ اس رات جب فرحان اپنی بیوی کو سرپرائز دینے کے لیے شہر سے باہر جا رہا تھا، اسد نے اس کی گاڑی کے بریکوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ اس کا ارادہ صرف ایک حادثے کا تھا، ایک ایسا واقعہ جو فرحان کو کچھ وقت کے لیے معذور کر دے، اس کی زندگی کو روک دے، اور شاید اسد کے لیے وہ دروازہ کھول دے جو اب تک بند تھا۔ لیکن حسد کبھی حساب کتاب نہیں کرتا۔ جب فرحان کی گاڑی اس تاریک اور بارش سے بھیگی ہوئی سڑک پر بے قابو ہوئی، تو اسے اپنے دوست کی دھوکہ دہی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے آخری کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ گاڑی ایک خوفناک موڑ پر سڑک سے اتر گئی اور ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اسد تھوڑی دور پر اپنی گاڑی میں کھڑا اس منظر کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے دھماکے کی آواز سنی تو ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کا انتقام پورا ہو گیا۔ وہ گاڑی سے اترا اور آہستہ آہستہ جائے حادثہ کی طرف بڑھا۔ بارش کی تیز بوندوں کے درمیان اسے فرحان کی گاڑی کا ملبہ بھی نظر آیا، اور اس ملبے کے قریب وہ لڑکی کھڑی تھی جس سے اسد نے محبت کی تھی۔ اس کا چہرہ خوف اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اپنے منہ پر جمے ہوئے تھے، جیسے وہ اس خوفناک حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہو۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا۔ اسد نے سوچا تھا کہ اسے سکون ملے گا، لیکن جب اس نے اس لڑکی کے چہرے پہ وہ بے پناہ دکھ اور نہ ختم ہونے والا درد دیکھا، تو اسے احساس ہوا کہ اس کا انتقام کتنا بے معنی تھا۔ حسد کی وہ آگ جو اتنے سالوں سے اس کے اندر جل رہی تھی، اس نے نہ صرف اپنے دوست کو تباہ کیا تھا، بلکہ اسے بھی، اور سب سے اہم وہ محبت جو آخری امید اس کی زندگی کا مرکز تھی، اب اس سڑک پر اس خوفناک حادثے کے ملبے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی تھی۔ اس کو کوئی فتح نہیں حاصل ہوئی، بلکہ مکمل طور پر اور قطعی تباہی تھی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا، بارش میں بھیگتا ہوا، اپنی حماقت اور اپنے حسد کی بھاری قیمت چکاتا ہوا۔ اس کی روح پر وہ زخم ہمیشہ کے لیے لگ گیا تھا، جسے کوئی وقت نہیں بھر سکتا تھا، اور وہ لڑکی جو اب اس سے دور اس کے دوست کی یاد میں کھوئی ہوئی تھی، اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک نایاب خواب بن گئی تھی۔